اور فرمایا اے میرے محبوب اب چھپ کر نہیں، کھلے عام دین کی تبلیغ کرو۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں، بڑے بڑے شہروں میں، دیہاتوں میں، کوچوں میں، گلیوں میں جہاں لوگ اکٹھا ہوتے، ایسی جگہ پر جا جا کر کے کہتے اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، آؤ اور میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ابی لہب اور ابو جہل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید دعوت کو قبول نہ فرماتے اور تمام لوگوں سے یہ کہتے اے لوگوں اس محمد کی بات نہ سنو، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ عجیب آدمی ہے، اس کی عقل خراب ہو چکی ہے، اس کے پیچھے نہ چلو، ہمارے معبود تو وہی ہے، لات منات عزا، یہ بت ہمارے معبود ہے، یہ محمد نیا دین لایا، اس کی کوئی بات نہ سنی۔ لیکن قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب آپ جاتے لوگوں کے پاس اور اللہ کا پیغام سناتے، اور جو چند آیتیں قرآن کریم کی اللہ نے نازل کی جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنانے لگتے تو یہ ابو جہل، ابو لہب اور دیگر کفار مشرکین آتے، تالیاں پیٹتے، شور مچاتے تاکہ حضور کا کلام کوئی نہ سنے۔ یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر مکہ شریف کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ابو جہل، ابو لہب نے ظلم و ستم کا سلسلہ اتنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر یعنی بدماش لفنگوں گنڈوں کو لگایا جو میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، حضور کو دھکا دیا کرتے تھے، حضور جب راستے سے گزرتے تھے تو کانٹے بچایا کرتے تھے، گندگی پھینکا کرتے تھے، نجاست پھینکا کرتے تھے۔ ایک کافر جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے، اس نے تو ایک مرتبہ میرے پیارے آقا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ شخص آتا ہے اور اپنی چادر نکال کر کے میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا اور اس طرح کھینچا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹنے لگ گیا۔ بے چین ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، عقبہ بن ابی معیط کو ہٹا دیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا ظلم ہے یہ محمد بن عبداللہ کا؟ اتنا ہی کہا نا انہوں نے لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ عبادت کے قابل ہے، وہ میرا رب ہے، اس کے بدلے تم اتنا ظلم و ستم کرتے ہو۔ لیکن کفار مشرکین نہیں مانتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، جس کے مقدر میں تھا وہ آیا، جس کے مقدر میں تو وہ نہیں آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفوں کے پہاڑ ڈھانے لگ گئے۔ کفار مشرکین نے اتنا ظلم و ستم کیا کہ میرے حضور جس راستے سے گزرتے آپ کا سگا چاچا ابی لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، پڑھتے نا تبت یدا، پورا سورہ اسی پر نازل ہے۔ حضور جب راستے سے گزرتے تھے ابی لہب کی عورت جو ہے محنت مشقت کر کے وہ کانٹوں کا گٹا اپنے سر پر لاتی اور حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتقام لے لیا کہ ابو لہب کو بھی کفرانہ موت ہوئی اور اس کی عورت بھی جو ہے اسی طرح کانٹوں جو باندھ کر لائے تھے وہ کانٹے گر پڑے اور اس کے پندے سے جیسے گلے کو گھٹن سی ہو گئی اور وہ حمالۃ الحطب یعنی اللہ تعالیٰ نے ابی لہب کے عورت کو بھی فنا کر ڈالا۔ آئے تھے حضور کو مٹانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کو مٹا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی ہے۔ ایمان والو، اتنا آسانی سے یہ اسلام ہم کو نہیں ملا، اتنا آسانی سے یہ قرآن رمضان یہ ہم کو نہیں ملا۔ رسول، آل رسول اور صحابی رسول نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ ان سے پوچھئے اسلام کیا ہے، ان سے پوچھئے اسلام کی تبلیغ کیا ہے، ان سے پوچھئے اسلام کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنا کیا ہے۔ بھوک پیاس برداشت کی، آل اولاد کو قربان کر دیا، عورتوں میں حضرت سمیہ کو چیرا گیا، آڑا چیرا گیا، آڑا بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ابو جہل نے کر دیا۔ لیکن قربان جائیے عورت ہونے کے باوجود بھی اپنی جان تو اسلام کے لیے قربان کر دی، لیکن اسلام سے منہ نہ ملا۔ یہ بڑی بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ ہماری کیا قربانی ہے اسلام کے لیے؟ مجھے بتائے تو صحیح۔ 5 وقت ہم نماز سیدھے ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، وقت کی قربانی ہم دے نہیں سکتے سیدھے،
رسول علیہ رسول صحابی رسول نے پوری کی پوری زندگی اسلام کی نہیں لگا دی. اور ظلم و ستم، اللہ اللہ، مجھے یاد